السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ، گائے۔ پچھلے لیسن میں بنی اسرائیل کی ہیلہ سازی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان آیات میں ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ کے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا جو مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں اسے کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا، اور اس طرح سے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ فساد پھیلے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالو، کہا انہوں نے، اتتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے ہم کو، ہزوا، مذاق میں، کیا تو ہمیں مذاق کا نشانہ بناتا ہے، کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم تو یوں تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو، کیونکہ گائے کو تو وہ دیوتا بنا چکے تھے، اس کی پوجا کر چکے تھے، اس کی محبت تو ان کے دل میں پہلے سے موجود تھی۔ تو اب انہیں اس چیز کی بڑی تکلیف ہوئی کہ جس چیز کو ہم قابل پرستش، قابل عبادت سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اس آیت سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب دین اسلام میں داخل ہوں تو پچھلے دین کی ساری ایسی باتیں جو دین اسلام سے ٹکرا رہی ہوں، ان سب کو ان لرن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جب بچپن میں کچھ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اپنی لرننگ کو ان لرن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ نسل جو کہ مصر میں پلی بڑھی تھی، اور انہوں نے بچپن سے بچھڑے کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اور بچھڑے کو ایک معبود کے طور پر دیکھا تھا، مانا تھا، سمجھا تھا، ان کے دل میں بچھڑے کی محبت ابھی تک موجود تھی اور وہ اس کو دل سے نہیں نکال پا رہے تھے۔ اور یہ بات صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو مسلمان جو کہ ہزاروں سالوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہندو سے مسلمان ہوئے وہ اپنے ساتھ کچھ پچھلے عقائد اور رسم و رواج بھی لے کر آئے، اور وہ رسم و رواج اور عقائد اس حد تک ہمارے معاشرے میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں کہ ہم ان کو اب اسلام کا حصہ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ جیسے کہ شادی بیاہ کی رسمیں، کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد کی رسمیں، ذات پات کا سارا سسٹم، یہ چیزیں جیسے ہی اسلام قبول کیا تھا ان چیزوں کو ان لرن کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ وہ ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ اسلام میں لے کر داخل ہوئے اور یہ چیزیں اسلامی معاشرے کا حصہ بنتی گئیں۔ اور اسی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر اس کی شکل ہی بدل چکی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہی چیز سکھا رہے ہیں کہ پچھلی جو تمہاری محبتیں ہیں، تمہارے عقائد ہیں، تمہارے رسم و رواج ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دو۔ اب تم ایک نئے دین میں داخل ہو چکے ہو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور اللہ کو معبود ماننے کے بعد کسی اور کی عبادت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آگے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر مذاق اڑانے کا الزام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو دیکھیں ان کے الزام کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کتنے ڈیسنٹ طریقے سے، کتنے سوبر طریقے سے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے، اور انبیاء جہالت کے کام اور جہالت کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ قالو، کہا انہوں نے، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ اگین ان کا سٹائل دیکھیں بات کرنے کا، موسیٰ جا اپنے رب سے پوچھ کر آ،
یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ اب بنی اسرائیل کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ کوئی گائے ذبح کر دو، لیکن جب کوئی ہیلے بہانے کرنے پر آئے، ٹال مٹول کرنے پر آئے، تو وہ کیا کرتا ہے اکثر، بجائے کام کرنے کے سوال جواب کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ اچھا موسیٰ جائیں ذرا اپنے رب سے پوچھ کر آئیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے ہے کس طرح کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقراتن بے شک وہ گائے، لا فارزن نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ بچہ ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو یعنی جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، ففعلوا پس کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حکم ماننے کے بجائے سوال و جواب شروع کیے، ان کے اوپر پابندی لگنی شروع ہو گئی۔ پہلی پابندی یہ لگی کہ وہ گائے نہ تو بچہ ہو اور نہ ہی وہ بوڑھی ہو بلکہ جوان ہو، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ اب بھی اگر وہ کوئی سی ایسی گائے کہ جو جوان ہوتی اس کو ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بقراتن بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقعن گہرا، لونہا رنگ ہو اس کا، یعنی زرد رنگ، گہرا شوخ سا رنگ ہو، تسر الناظرین خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب جب انہوں نے اس کا رنگ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پابندی لگا دی کہ زرد سنہرے سے رنگ کی گائے ہو، شوخ سا رنگ ہو، دیکھنے والے کا دل خوشی سے بھر جائے اس کو دیکھ کے، اور ایسی ہی خوبصورت سی گائے ہوتی تھی جس کو معبود بنا کر وہ پوجتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رنگ بھی پوچھ کے بتا دیا، ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، یعنی بہت سی گائے ہیں جو اس طرح کی ہیں کہ ان کا رنگ سنہرا زرد ہے اور وہ جوان بھی ہیں، تو اب ہم کون سی گائے لیں؟ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اب کی بار انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے، ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ تو کچھ مفسرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو جس طرح سے وہ حیل و حجت کر رہے تھے قیامت تک انہیں وہ گائے نہ ملتی۔ تو انشاءاللہ ایک دعا ہے، اور جس کام سے پہلے دل سے انشاءاللہ کہا جائے وہ کام اللہ کے فضل سے ہو جایا کرتا ہے۔ اس واقعے کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔